بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم وما هم بضارين به من أحد إلا بإذن الله. معزز ناظرین کرام، آج ہمارے معاشرے کا ایک بہت بڑا المیہ جس کی دو بنیادیں ہیں اور دو رخ ہیں، اور ہر رخ کی ایک ایک بنیاد ہے۔ ایک رخ یہ ہے کہ ہم اللہ رب العالمین کی ذات پر، اس کی بات پر ایمان رکھنے والے نہیں، یقین رکھنے والے نہیں، دنیا کے ساتھ محبت کی وجہ سے، دنیا کے ساتھ تعلق کی وجہ سے، دنیا کے ساتھ لگاؤ کی وجہ سے ہم اللہ رب العالمین کے ان احکامات اور حدود کو بھی پامال کر دیتے ہیں جن حدود کو اللہ رب العالمین نے بڑی ہی حفاظت سے، جن حدود کے اندر رہنے کا حکم دیا تھا۔ اور دوسری طرف ایک سبب وہ اللہ رب العالمین کی ذات پہ ایمان تو ہوتا ہے، لیکن یقین اور ایمان بہت کمزور ہوتا ہے، جس کے نتیجے میں توہم پرستی جنم لیتی ہے، جس کے نتیجے میں انسان غلط سوچ اور غلط رستے اور غلط طرح کے معاملات کا شکار ہو جاتا ہے۔ اور یہ دونوں چیزیں جو ہمارا موضوع ہیں، یہ آخر پہ جا کے اگر دیکھا جائے تو ان کی بنیاد ایک ہے، اور اس بنیاد کا نام ہے جادو۔ جادو کرنے والا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے عمل کو اجتنب السبع الموبقات المہلکات کہ 7 وہ گناہ جو تباہ کر دینے والے ہیں، برباد کر دینے والے ہیں، جن کا انجام ڈائریکٹ اللہ رب العالمین کی ذات کے ساتھ، کفر کے ساتھ جڑا ہوا، اللہ رب العالمین کی ذات سے کفر کرنے کے مترادف ہے۔ وہ 7 گناہ، ان کے بارے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اجتنبو، بچ کے رہو، اپنے آپ کو بچا لو، سبع الموبقات المہلکات، 7 وہ گناہ جو ہو جانے والے ہیں، تباہ کر دینے والے ہیں، جو انسان کی تباہی کا ذریعہ اور سبب بننے والے ہیں۔ اور ان 7 میں سے ایک گناہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے شمار فرمایا السحر، جادو کرنا، جادو کا معاملہ کروانا، جادو کے معاملے میں کسی طرح سے بھی شریک ہونا۔ اور اسی لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہاں تک فرما دیا اقتل الساحر، جادوگر کو قتل کر دو، اور وہ جو جادو کروانے والا ہے اسے بھی قتل کر دو۔ کیوں؟ کیونکہ یہ دونوں ایسا عمل کرنے والے ہیں۔ اور یاد رکھیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کسی بھی عمل پر اگر یہ حکم صادر فرمائیں، شریعت میں یہ حکم آ جائے کہ یہ عمل کرنے والا وہ واجب القتل ہے، یاد رکھیں وہ عمل انسان کو اسلام سے نکال دینے والا عمل ہے۔ وہ عمل ہے جس سے انسان کافر ہو جاتا ہے، اور اسلام چھوڑ کے جو کفر کے رستے پہ چلے، اسلام میں اس کی ایک ہی سزا ہے کہ اس کو قتل کر دیا جائے گا۔ اور یہ قتل کرنے والا کون ہے؟ یہ قتل ہونے والا کون ہے؟ اس کے بارے میں اللہ کے رسول نے فرمایا یہ جادو کرنے والا، یہ جادو کروانے والا، فرمایا ان دونوں کی سزا یہ ہے کہ ان کو قتل کر دیا جائے۔ یہاں پر میں ضمناً ایک سوال کروں گا، کیونکہ ہمارا موضوع کسی نہ کسی طرح سے اس بات سے متعلق ہے۔ وہ لوگ جو منکرین حدیث ہیں، ان کے ہاں تو جادو کرنے کی سزا کوئی نہیں، کیونکہ وہ حدیث کو مانتے ہی نہیں، اور جادوگر کی سزا اس کو قتل کر دینا یہ تو قرآن مجید میں کہیں وارد نہیں ہوئی ہے، تو حدیث رسول اللہ میں آئی ہے صلی اللہ علیہ وسلم۔ اس کا مطلب تو یہ ہوا منکرین حدیث کے ہاں جادو کرنا، جادو کروانا، حتیٰ کہ جادو کا وجود ان لوگوں کے ہاں کوئی اہمیت کا حامل نہیں ہے۔ وہ اس بات سے سرے سے انکاری ہیں کہ جادو نام کی کسی چیز کا وجود بھی دنیا میں کہیں ہو۔ اسی لیے
رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر جو جادو ہوا اس کا وہ انکار کرتے ہیں، کیونکہ وہ جادو کے وجود کے ہی قائل نہیں ہیں۔ اسی طرح سے وہ جادو کرنے اور کروانے کے حوالے سے ان کے پاس کوئی دلیل نہیں ہے اور کوئی حجت نہیں ہے، کوئی سزا نہیں ہے کہ اس کو سزا دی جائے گی کہ نہیں دی جائے گی، دی جائے گی تو کون سی حدود ہیں، کون سے قواعد ہیں جس کے مطابق اسے سزا دی جائے گی۔ اور یہ منکرین حدیث کا گروہ، یہ کون لوگ ہیں جو قرآن کو اپنی مرضی سے چلانا چاہتے ہیں، اپنے آپ کو قرآن کی مرضی سے نہیں چلانا چاہتے بلکہ قرآن کو اپنی مرضی کے تابع کرنا چاہتے ہیں، قرآن کی وہ تشریحات کرنا چاہتے ہیں، قرآن کی وہ شروح کرنا چاہتے ہیں، قرآن کی وہ تفسیر کرنا چاہتے ہیں جو نہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کی، نہ اصحاب محمد نے کی، نہ تابعین نے کی، نہ تبع تابعین نے کی۔ وہ تفسیریں کرنا چاہتے ہیں، قرآن کی وہ تعویلات فاسدہ کرنا چاہتے ہیں جن تعویلات فاسدہ کے ذریعے سے قرآن مجید ان کی مرضی کے مطابق چلے ہیں۔ نہ میرے بھائی، نہ امام احمد ابن حنبل رحمہ اللہ کا قول یاد کر لو، امام ابن تیمیہ کی طرف بھی یہ قول منسوب کیا جاتا ہے، لیکن امام احمد ان سے پہلے ہیں، یہ ان کا قول ہے۔ اور امام احمد فرمایا کرتے تھے، یاد رکھو اللہ نے خیر صرف اس عمل میں رکھی ہے، خیر صرف اس عمل میں ہے جس عمل پر سلف صالحین عمل کرتے تھے، سلف صالحین کی اتباع میں ہی خیر ہے۔ اور یاد رکھو سلف صالحین کے علاوہ اگر کوئی اور رستہ تمہارے سامنے آئے جس پر سلف صالحین کا عمل نہیں تھا، وہ تعبیر، وہ تشریح، وہ تفسیر، وہ تعویل سلف صالحین سے ثابت نہیں، یاد رکھو وہ گمراہی کا رستہ ہے۔ اور یہی تعویلیں، یہی تعبیریں، یہی تفسیریں تو آج کل کے زمانے میں طرح طرح کے ڈاکٹرز اور انجینئرز اور اس طرح کے بردرز نام کے فتنے، وہ اپنے آپ سے قرآن مجید کی اور اللہ کے رسول کی حدیث کی خود ساختہ تشریحات کر کے لوگوں کو گمراہی کی طرف لے جانا چاہتے ہیں۔ میں اپنے موضوع کی طرف واپس آ جاؤں۔ پہلی بات جو ہمارے موضوع کے متعلق ہے، نمبر 1، جادو یہ برحق ہے۔ اللہ رب العالمین نے اپنے رسول جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر جادو کروایا، اور جادو کروا کے کائنات کو یہ پیغام دے دیا، کائنات کے سامنے ایک پیغام چھوڑ دیا گیا کہ یاد رکھو جادو کا ایک وجود ہے، جادو اثر کرتا ہے، جادو کے بارے میں کبھی بھی غلط فہمی کا شکار نہ ہونا، جادو کا ایک وجود ہے، جادو برحق ہے، جادو ہوتا ہے، جادو انسان کو تکلیف دیتا ہے، انسان کو پریشان کرتا ہے، کوئی اس کے وجود کا انکار نہیں کر سکتا۔ لیکن یاد رکھیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر جو جادو ہوا تھا اس میں کبھی بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کے جو امور وحی تھے، جو دینی امور تھے، وہ ڈسٹرب نہیں ہوئے تھے۔ اور اس کے اوپر عجیب و غریب طرح کی فتنہ انکار حدیث کے موجد ہیں، وہ تعویلات بیان کرتے ہیں کہ جی اس حدیث کو تو صرف عبداللہ ابن زبیر رضی اللہ عنہ کے بیٹے بیان کرنے والے ہیں اور تو کسی نے بیان نہیں کیا۔ میرے بھائی یہ بات یاد رکھیں، ہر استاد سے ہر شاگرد ایک طرح کی حدیثیں بیان نہیں کرتا۔ کبھی کوئی استاد اس کی مجلس میں کوئی اور حدیث بیان ہو رہی ہوتی ہے، کبھی کوئی اور حدیث بیان ہو رہی ہوتی ہے، کبھی کوئی شاگرد آ کے سوال کرتا ہے، اس کے جواب میں محدث وہ حدیث بیان کر دیتا ہے۔ صحابہ کا بھی یہی معمول تھا، ان سے کبھی کسی واقعے کے بارے میں پوچھا جاتا وہ بتا دیتے، وگرنہ وہ عام مجلسوں میں بیٹھ کے ہر مجلس میں ان چیزوں کا ذکر نہیں کیا کرتے تھے۔ اگر یہ بات ہے تو اماں جی عائشہ رضی اللہ عنہا یا دیگر امہات المومنین، ان کے جتنے شاگرد ہیں، جتنے ان سے حدیثیں سننے والے ہیں، ان سب نے میاں بیوی کے تعلقات کے بارے میں حدیثیں کیوں نہیں بیان کی؟ ایسی حدیثوں کے اوپر ہی اعتراض کیوں؟ اس کا جواب بڑا واضح ہے کہ یاد رکھیں ہر شاگرد، اس سے ضروری نہیں کہ ہر حدیث اس امام سے آنے والی اس شاگرد کے ذریعے سے منقول ہو۔ ان کے کئی شاگرد ہیں، کئی آ کے سوال کرتے ہیں، ان کو جواب مل جاتا ہے، لہذا جس نے سوال کیا اس کو جواب مل گیا، اس نے حدیث بیان کر دی، باقیوں نے سوال نہیں کیا، ان کے سامنے حدیث بیان نہیں ہوئی۔ اس لیے یہ جاہلانہ اعتراض، اس کی سرے سے کوئی اہمیت نہیں ہے، اور بھی ان کے جتنے اعتراضات ہیں ان کی سرے سے کوئی اہمیت نہیں ہے۔ تو پہلی چیز، جادو کا وجود ہے، جادو برحق ہے، یہ ہوتا ہے، لیکن یاد رکھیں پہلی بات جہاں سے ہم نے گفتگو کا آغاز کیا تھا، دنیا کی محبت، حسد،
دشمنی، عناد، بغض، یہ انسان کو اس بات پہ مجبور کرتی ہے کہ جادو کا رستہ اختیار کرے، اللہ کے احکامات سے کفر کرے، اللہ کے ساتھ کفر کرے، اللہ کے احکامات کا کفر کرے، اور وہ رستہ اختیار کرے جو اس کو خوش کرنے والا ہو، جو اس کی خوشی کا ذریعہ اور سبب بنے، جس کے ذریعے سے وہ کسی کو نقصان پہنچا سکے اور اس کو نقصان پہنچا کے اپنی سکون اور اپنی تسکین کا سامان پیدا کر سکے۔ دوسری بات جس کا تعلق ہمارے دوسرے نقطے سے ہے کہ کچھ توہم پرست ہیں جو اللہ پر یقین تو رکھتے ہیں لیکن توہم پرستی کی وجہ سے، کمزور عقیدے کی وجہ سے، جہالت کی وجہ سے ان کی سوچ ہر وقت یہیں پہ اٹکی رہتی ہے۔ ذرا سا سر درد ہوا، مجھ پہ کسی نے جادو کر دیا ہے، ذرا سا گھر میں کوئی مسئلہ ہوا، میں جادو کر دیا گیا ہوں، ذرا سا کاروبار میں کوئی مسئلہ آیا، میرے اوپر جادو ہو چکا ہے۔ ان کے ہر معاملے کا تعلق جادو سے جڑا ہوتا ہے۔ یہ غلط ہے۔ یاد رکھیں جو آیہ مبارکہ پہلے پارے میں وَاتَّبَعُوا مَا تَتْلُو الشَّيَاطِينُ عَلَى مُلْكِ سُلَيْمَانَ، لمبی آیت ہے، اس کا ایک ٹکڑا میں نے آپ کے سامنے تلاوت کیا۔ اللہ رب العالمین اس آیہ مبارکہ میں فرماتے ہیں وَمَا هُمْ بِضَارِّينَ بِهِ مِنْ أَحَدٍ إِلَّا بِإِذْنِ اللَّهِ، کہ جادوگر کسی انسان کو بھی جب تک اللہ کا حکم نہ ہو تب تک وہ کسی کو نقصان نہیں پہنچا سکتے۔ اور یاد رکھیں اس کائنات کا ہر معاملہ، ہر چیز وہ اللہ رب العالمین کی مشیت کے تابع ہے۔ کوئی چیز اللہ رب العالمین کی مشیت سے باہر نہیں۔ اس عقیدے کے معاملے کو، اس نقطے کو سمجھنے کے لیے میں دو مثالیں دے کے یا دو چیزوں کے ذریعے سے بات کو واضح کر دیتا ہوں۔ ایک ہے اچھا کام اور ایک ہے برا کام، اور یہ دونوں کام، اچھا کام بھی برا کام بھی، دونوں کے دونوں کام اللہ رب العالمین کی مشیت کے تابع ہیں۔ فرق صرف یہ ہے اچھے کام کے ساتھ اللہ رب العالمین کی توفیق شامل ہے، اس کی رضا شامل ہے، اس کی خوشنودی شامل ہے۔ برے کام کے اندر اس کا اذن شامل ہے، اس کی اجازت شامل ہے، اس کا علم شامل ہے، اس کے علم سے، اس کی اجازت سے، اس کی مشیت سے عمل ہو رہا ہے، لیکن اس کے اندر اس کی رضا شامل نہیں، اس کی توفیق شامل نہیں، بلکہ اس کا غضب شامل ہے، اس کا غصہ شامل ہے، کیونکہ یہ اللہ رب العالمین کی حدوں کو توڑنے والا ہے۔ اس لیے جو توہم پرست ہیں، کمزور عقیدے والے ہیں، ان کے لیے سیدنا عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہ کی روایت کہ آقا علیہ السلام نے ان کو عقیدے کا وہ سبق سکھایا جب وہ چھوٹے سے بچے تھے۔ آقا علیہ السلام نے ان کو سکھا دیا، بیٹے یہ بات اچھی طرح اپنے آپ میں پختگی سے تھام لو، اس بات کو اپنی داڑھوں کے ساتھ مضبوطی سے تھام لو، مضبوطی سے پکڑ لو کہ ساری کائنات مل کے تجھے نقصان پہنچانا چاہے لیکن تیرے اللہ نے تیرے لیے نقصان کا فیصلہ نہیں فرمایا، اس نے تیرے نصیبے میں نقصان نہیں لکھا، پوری کائنات مل کے تجھے نقصان نہیں پہنچا سکتی۔ اور ساتھ ہی فرما دیا اگر پوری کائنات تیری خیر خواہ ہو جائے، تجھے فائدے دینا چاہے، تیری بھلائی کا سوچ لے، لیکن اللہ رب العالمین کے ہاں تیرے لیے بھلائی کا فیصلہ نہیں، میرے مالک نے تیرے لیے بھلائی نہیں لکھی، تیرے نصیب میں اس مالک نے بھلائی کا فیصلہ نہیں لکھا، تو یاد رکھ لے ساری کائنات مل کے تجھے بھلائی دینا چاہے کوئی تجھے بھلائی نہیں دے سکتا۔ اس لیے یہ جادو یہ اللہ کی مشیت کے، ساری کائنات اللہ کی مشیت کے تابع ہے، اور اس کی مشیت کے امور میں سے ایک امر ہے یہ جادو، اور جب تک میرے مالک کا حکم نہ ہو یہ جادو اثر نہیں کر سکتا۔ اس لیے وہ گروہ جو دنیا کی محبت میں، لالچ میں، بغض میں، عناد میں اللہ کی حدوں کو توڑ کے جادو کروانے والے ہیں، وہ بھی زیادتی پر ہیں، کفر کرنے والے ہیں، اور وہ لوگ جو اپنی توہم پرستی کی وجہ سے، کمزور عقائد کی وجہ سے ہر بات کا تعلق جادو سے جوڑ دیتے ہیں، یہ لوگ بھی غلط رستے پہ ہیں۔ ان کو بھی سوچ لینا چاہیے کہ میرے بھائیوں یہ ہمارے عقیدے کا معاملہ ہے کہ کوئی چیز کائنات میں، کوئی مسئلہ، حتیٰ کہ بیماری بھی اللہ رب العالمین کے حکم کے بغیر نہیں آ سکتی، جب اس کا حکم ہوتا ہے۔ اسی لیے اللہ کے رسول سے دعا ثابت ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم دعا کیا کرتے تھے اذهب البأس رب الناس واشف انت الشافی لا شفاء الا شفاؤک شفاء لا یغادر سقما، کہ اے اللہ تو ہی شفائیں دینے والا ہے، تکلیفوں کو تو ہی دور کرنے والا ہے، رب الناس ہے، لوگوں کے رب، تو ہی ساری تکلیفوں اور پریشانیوں کو دور کر سکتا ہے، اشف انت الشافی، شفائیں دے دے کیونکہ تو ہی شفائیں دینے والا ہے، لا شفاء الا شفاؤک، شفائیں دینے والا تیرے علاوہ کوئی نہیں، شفا وہی ہے جو تو عطا فرمائے، جس چیز کے ذریعے سے چاہے تو عطا فرمائے، ہر چیز میں شفا ڈالنے والا، شفا دینے والا وہ تو ہی ہے۔
شفاء لا یغادر سقما، اور تیری شفائیں جب تو شفائیں دینے پہ آئے تو وہ شفائیں ہوتی ہیں جو مریض کو مریض چھوڑتی نہیں بلکہ شفا یاب کر دیتی ہیں۔ اس سے کیا پتہ چلا؟ بیماری اللہ کے حکم سے آتی ہے، شفائیں دینے والا بھی وہی ہے۔ کوئی دوسرا بیمار کرنے پہ قادر نہیں، کوئی دوسرا تکلیف دینے پہ قادر نہیں، یہ اللہ رب العالمین کا نظام ہے۔ وہ جسے چاہے بیمار کر دے، جسے چاہے شفائیں عطا فرما دے، یہ اس کے فیصلے ہیں۔ اور اسی لیے سیدنا ابراہیم علیہ السلام کائنات کے موحدین کے امام سیدنا ابراہیم علیہ السلام قرآن مجید میں اعلان کرتے ہیں وَإِذَا مَرِضْتُ فَهُوَ يَشْفِينِ، اے اللہ جب میں بیمار ہوتا ہوں شفائیں دینے والا تو ہے، شفائیں تیری رحمتیں، شفائیں تو ہی رحمتیں بنا کے ہمیں شفائیں عطا فرماتا ہے، کوئی دوسرا ہمیں شفائیں عطا نہیں فرما سکتا۔ تو جادو بھی ایک بیماری ہے، جادو بھی ایک بیماری ہے جس کا مقصد انسان کو تکلیف دینا ہے۔ تو آج کی گفتگو کا اختتام اللہ کی توفیق سے یہیں پہ کرتے ہیں، اور اگلی قسط میں ہم یہ بات کریں گے کہ جادو اگر بیماری ہے تو اس کا علاج کیا ہے، جادو کے بارے میں دوسری چیزیں، سیدنا سلیمان علیہ السلام پہ جو جادو کا الزام تھا اس کے پیچھے حقیقت کیا تھی، اور قرآن میں اللہ رب العالمین نے ان کا دفاع کیا، ان کو بری ذمہ قرار دیا۔ ان تمام موضوعات پر اللہ نے توفیق دی تو آئندہ درس میں بات کریں گے۔ آج کے درس کا خلاصہ یہ کہ نمبر 1، جادو برحق ہے، جادو ہوتا ہے، جادو کی حقیقت ہے، کوئی اس کا انکار نہیں کر سکتا، اور جو انکار کرتے ہیں وہ ہمارے سامنے دلیل پیش کریں کہ جادو جو کرنے والا ہے اس کی سزا کیا ہے، جادوگر کی سزا کیا ہے، جادو کروانے والے کی سزا کیا ہے، اور اس کی دلیل ان کے ذمے ہے کہ قرآن سے دینے کے وہ پابند ہیں۔ ہم تو اللہ کے رسول کی حدیث ماننے والے ہیں، اس پہ یقین رکھنے والے ہیں، کائنات کے فیصلوں میں اللہ کے رسول کی حدیث کو فیصل مانتے ہیں۔ یہ لوگ تو قرآن کے علاوہ کسی چیز کو فیصل ہی نہیں مانتے۔ دوسری چیز، وہ لوگ جو جادو کروانے والے ہیں بغض کی وجہ سے، عناد کی وجہ سے، حسد کی وجہ سے، تکبر کی وجہ سے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فیصلہ فرما دیا ان کی ایک ہی سزا ہے، جادو کرنے والا، جادو کروانے والا، ان دونوں کو قتل کر دیا جائے گا۔ اور اسی لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جن بندوں نے آپ پہ جادو کیا تھا، لبید ابن عصام یہودی، اس کی بچیاں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سب کو قتل کروا دیا تھا۔ اور تیسری چیز، ہر چیز کو جادو کے ساتھ نہیں جوڑا جا سکتا، یہ لوگوں کے غلط عقیدے کا نتیجہ ہے، توہم پرستی کا نتیجہ ہے۔ یاد رکھیں، کوئی چیز اللہ کی اجازت کے بغیر، اللہ کے حکم کے بغیر کوئی چیز آپ کو نقصان نہیں پہنچا سکتی۔ اللہ سے دعا ہے اللہ سمجھنے اور عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔